شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عنکا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، الذی وہ جس نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہرک کمر آپ کی، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، فإن پس یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، ان یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، فإذا پس جب، فرغت فارغ ہو جائیں آپ، فانصب تو محنت کیجئے، وإلی ربک اور طرف اپنے رب کے، فرغب پس رغبت کیجئے۔ سورۃ الانشراح جس کا ایک نام سورۃ الشرح بھی ہے اور سورۃ الم نشرح بھی، یہ تین نام عام طور پر آپ کو مختلف مصاحف میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ تینوں میں معنی ایک ہی ہے، مکی سورت ہے، پچھلی سورت کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے۔ بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی سورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح۔ سورۃ الضحیٰ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس سورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انعامات کیے، احسانات کیے، ان کا ذکر ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں حسی انعامات، ظاہری انعامات، نظر آنے والی چیزیں، ان کا ذکر ہے، اور سورۃ الشرح میں معنوی یا نظر نہ آنے والے لیکن حقیقت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا آج، ان کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت کسی کو بھی جب ملتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا کریں۔ کیا بتایا گیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جس طرح آپ پر احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا اور بہترین آپ کو علم عطا کیا، نبوت عطا کی، تو اسی طرح آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کریں، اور جو سوالی کوئی آئے، علم کا سوالی یا مال کا سوالی، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، اس کو ڈانٹے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسی نعمتیں ویسا ہی شکر، اسی کی قسم کا شکر۔ اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن احسانات کا ذکر ہے بعد میں اسی طرح کے شکر ادا کرنے کی بات ہے، اور یہاں چونکہ مانوی نعمتیں ہیں جیسے وحی الہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے جو آسانیاں کی اور آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا، تو اس پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، جب فارغ ہو جائیں تو بھی اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ انسان جب کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتیں اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ان ٹیلنٹس کو فل کیپیسٹی میں استعمال نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو، تو ایک استاد یا ایک داعی جتنا زیادہ اپنے مدعو کے ساتھ یا اپنے طالب علم کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ محنت کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کو سکھانے کی اور اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا علم اور تجربہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ علم اور تجربہ بڑھتا ہے، بلکہ شاگردوں کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے لیے رسپیکٹ اور اس کی قدر کا جذبہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے۔ ہم سب بھی اپنے اپنے وقت میں طالب علم رہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس استاد کا ہماری نظر میں کیا مقام تھا، آج تک ہمیں یاد ہے۔ تو اسی طرح ہمارے شاگردوں کی نظر میں بھی ہر استاد کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور کس کا مقام اور درجہ اور عزت اور محبت اور قدر زیادہ ہوتی ہے؟ جو اپنے شاگردوں کے لیے جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے، وہ علم دینے کے کام کو یا نبوت کا کام کو پیشہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، اس کا
شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اظہار نعمت کرنا ہوتا ہے، اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے. اور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانوں کو کچھ بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. کیونکہ مادی چیزیں، پتھر توڑ کے گھر بنانا، کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا، یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن وہ تو ہمارے لیے مسخر ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں، جس طرح چاہیں ان کو رکھ دیں. لیکن انسان اتنی آسانی سے بات سننے والے نہیں ہوتے. ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سنوارنا اور ان کو نکھارنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا. اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفارمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی. اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی. تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس سورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس سورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھنے والے ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں، آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. الم کیا نہیں، سوالیہ انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنوں میں ہے، قد کے معنوں میں. نشرح ہم نے کھول دیا. شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، جیسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا، اس کو کاٹنا. تشریح سرجری کے لیے بھی آتا ہے. الم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، آپ کی خاطر، کیا صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر، سینے کی وسعت، دل کی وسعت، دل کا اطمینان نصیب ہو. ڈپریشن کیا ہے؟ دل کا گھٹنا، سینے کا تنگ ہونا، اندر کی تنگی، شح، بخل، انسان کے اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں. لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس میں انبساط آتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس میں خوشی اور اطمینان آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مانوی نعمت ہوتی ہے، ٹینجیبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے. پچھلی صورت میں ٹینجیبل نعمتیں تھیں لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں. انسان چیزوں کی تہ تک پہنچنے لگتا ہے، اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے، اس میں وزڈم آتی ہے، اس میں ڈیپتھ آتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ویژن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی 2500 سال پہلے. وہ کیسے، ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ دعا کیوں شامل